اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہماری آیت نمبر 143 تک ہم نے کیا تھا، اور دیکھیں بڑی خوبصورت آیتیں تھیں، جنگ کی آیتیں چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہم کو ایگزامپلز دیں، سمجھایا، آیتیں بڑی موٹیویشنل آیتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ نے جو ایک آیت ہم کو بتائی، آیت نمبر 142 میں، اس سے ہمیں پتہ چلا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کو اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی، آزمایا جائے گا تم کو کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ ایک تو جہاد جو میدان جنگ میں ہوتا ہے، اور دوسرا جہاد بہت سارا جہاد ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے آپ نے اپنی خواہشات کو چھوڑا، اپنا ٹائم اللہ کی راہ میں لگایا، اپنی پیسہ اللہ کی راہ میں لگایا، اپنی ایبیلیٹیز اللہ کی راہ میں لگائی، اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں تیار کیا۔ یہ سب کوشش ہوتی ہے۔ ایکچولی جہاد کا میننگ ہوتا ہے کوشش۔ تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق جو بھی کوشش ہوتی ہے وہ جہاد ہوتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کون جمنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی۔ اور ویسے بھی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب دنیا کا گھر بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور دنیا کا گھر بنانے کے لیے ہم کو اپنی پورا سب کچھ لٹانا پڑتا ہے، پیسے کے ساتھ ساتھ اپنی ایفرٹس اتنی لگتی ہیں کہ بندہ گھر بناتے بناتے تھک جاتا ہے، اور پھر جب اس میں رہنے جاتا ہے تب بھی اتنی مشکلیں کھڑی ہوتی ہیں، بعد تک بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کتنا عرصہ اس گھر میں رہ سکیں گے، یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے ہم پر حالات ایسے آ گئے کہ گھر بیچنا پڑے گا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا، کیونکہ یہ دنیا کا گھر ہے نا، یہ ہمیشہ کا گھر تو ہے نہیں، ہر چیز فانی ہے یہاں پر۔ تو آپ یہ دیکھو کہ وہ گھر جو جنت کا گھر ہے، اس کے لیے تو ہم نے اتنا ایزی لیا ہوا ہے کہ وہ تو ہمیں مل بھی جائے گا، حالانکہ وہ گھر پانا کوئی اتنا آسان بات نہیں ہے۔ اور ایسے ہی گھر بیٹھے یہ گھر ملنا ہوتا تو پچھلے لوگوں کو اتنی محنت نہ کرنی پڑتی، وہ تو ہم سے زیادہ پیارے طریقے سے نماز پڑھتے، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، اللہ کے کام کرتے ہوں گے، تو ان کو تو یہ کرنا ہی نہ پڑتا، وہ تو بس وظیفے پڑھتے، قرآن پڑھتے، اور اسی طرح سے وہ جنت کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن ان کو باقاعدہ جنگیں لڑنی پڑیں، میدان جنگ میں اپنی جان کی قربانیاں دینی پڑیں، اور بہت سیکریفائزز کی انہوں نے، جو آپ کو پورے قرآن میں مل جائے گا۔ تو کیا میرے اور آپ کے لیے کوئی فری فنڈ میں سیل بٹ رہی ہے کہ آرام سے جنت مل جائے گی؟ تو یہ بہت ہی بیکار کی سوچ ہے ہماری کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت مل جاتی ہے چاہے کچھ بھی ہو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھو، اگر واقعی اگر ہم عقل مند ہیں اور ہم بڑے انٹلیکچوئل ہیں ویسے اپنے معاملات میں تو، لیکن اگر یہاں بھی ہم اپنا دماغ استعمال کریں گے تو جنت کو پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ڈیووشن چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایک ایم بنانا پڑے گا، ایک گول ہے آپ کا کہ مجھے جنت حاصل کرنی ہے، تو آپ اس راستے پر چلو گے کہ جو جنت کو پانا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اور اتنی پیاری جنت جس کے مہمان اللہ تعالیٰ ہوں گے، اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والی، کبھی ہم سے چھینی نہیں جائے گی، اور کبھی ہم وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو اس کے لیے تو واقعی اگر دماغ بھی کہے تو محنت ضروری ہے، بہت محنت ضروری ہے، اپنے آپ پر محنت ضروری ہے، اپنے آپ کو اللہ کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو سب سے پیاری بات کیا ہے اس میں؟ کہ اپنے آپ کو اندر سے پیور کرنا ہے۔ ہم بہت گندے لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، ہم اوپر سے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اندر سے پیور ہو، جیسے کسی کے لیے ہمارے دل میں برائی نہ آئے، بہت کوشش کریں، اور پتہ ہے یہ برائی نہ ہم اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں۔ بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ ہر ایک کو لینا ہے، بہت پازیٹیو رہنا ہے۔ ہاں نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں زندگی میں، اس سے زیادہ تر تو میں میرا جو اپنا طریقہ ہے کہ میں تو بہت ان سے کٹ کے رہتی ہوں، اس لیے کہ پھر ہمیں بھی ان سے پرابلم ہوتی ہے، برداشت بھی ہمیں اتنا نہیں ہوتا، اور پھر ہم ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اگر ان کو کوئی مشکل ہو تو آپ ضرور کام آؤ، ان کے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، اچھی دعا کرو، لیکن آپ اپنی ٹائز کو ایک نارمل حد تک انٹیلیجنٹ کی طرح ایک کم کر دو۔ تو دیکھیں اپنے آپ کو پیور کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے اندر بھی بہت گند ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیورٹی نصیب کریں، ایمان میں بھی اور ایز اے انسان بھی ہم کو بہت پیورٹی چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ یہ امپورٹنٹ آیت تھی۔ پھر آج جو ہماری 145 44 ہے،
وہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے ماں باپ سے زیادہ پیارے تم کو ہونا چاہیے، لیکن یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر سے ہمارے ایمان کو پختہ کر رہے ہیں، اور واقعی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیارے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. لیکن یہاں آیت نمبر 144 میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، نہیں یہ محمد مگر ایک رسول ہیں، ایک پیغام پہنچانے والے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً پہنچ چکے ہیں، گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی رسول. یعنی آپ ڈیفینیٹلی دیکھو کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی، آپ کو پہلے بھی پتہ چلا کہ لوگوں نے سستی کی، لوگ ڈر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بھی ان کو ایگزامپلز دیے کہ دیکھو تم کو کیا لگتا ہے تم پر کوئی مشکل نہیں آئے گی اور تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے. یہ سب ایگزامپلس تھے. اس کا مطلب سب ڈر رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے جنگ لڑنے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر اکیلے ہوں گے تو نہیں لڑ سکتے. تو اللہ یہ بھی شخصیت پرستی ان میں ختم کر رہے ہیں. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ محمد ایک رسول ہیں، اور وہ ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، یعنی گزر چکے ہیں، وہ بھی چلے گئے ہیں. تو آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ ایکچولی بتانا کیا چاہتے ہیں کہ افہم ماتا، یا بس اگر وہ مر گئے، او قتلا، یا وہ مار دیے جائیں گے، یا وہ مار دیے جائیں گے یا وہ مر جائیں گے، یعنی اللہ کی رضا سے مر جائیں گے. سب اللہ کی رضا سے ہی ہوتا ہے، لیکن ایک تو ان کو قتل کر دیا جائے گا یا وہ مر جائیں گے. اگر انقلبتم علی اعقابکم، تو تم کیا اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یعنی اگر وہ نہیں ہوں گے تو تم فائٹ نہیں کرو گے، وہ نہیں ہوں گے تو تم لڑو گے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ پورا سوچو جنگ کا ماحول ہو رہا ہے، اور اللہ نے ان کے اندر یہ کمی دیکھی ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریلائی کر رہے ہیں زیادہ، کہ ان کی وجہ سے ہم میں ہمت ہے. تو چلو ٹھیک ہے، ایک بندے کی وجہ سے ہمت ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے وہ تو نبی تھے تو ان کی وجہ سے تو ہمت تھی ہی تھی. لیکن اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں بھی ہوں گے نا، تو تمہیں پھر بھی بہت اسٹرانگلی اللہ کا کام کرنا ہے اور اس کے لیے فائٹ کرنی ہے. یعنی اللہ، آپ دیکھو کتنا مسلمانوں کا ایمان بڑھا رہا ہے کہ ایک بندہ اگر نہیں بھی ہوگا تب بھی تم کو اللہ کے لیے کام کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا چلا جائے گا تو اس کے بعد سب بیک آؤٹ ہو جائیں گے اور آپ تتر بتر ہو جاؤ گے اور دشمن بھی اس کا فائدہ اٹھائے گا. نہیں، آپ کو اسٹرانگنیس کے ساتھ واپس آنا ہے اور دوبارہ سے اپنے دین کو پھیلانا ہے، دین کے لیے فائٹ کرنی ہے. اور کوئی بڑا بن جائے گا اور نبی جب چلے بھی جائیں گے تو اللہ کے اصولوں پر قائم رہنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بتانے کا مقصد ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت پیارے نبی کو لے کر شخصیت پرستی سے منع کر رہے ہیں. جیسے آج ہم عالموں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کس نے کہہ دیا میرے مسلک کا یہ بڑا ہے تو فلاں مسلک کا یہ بڑا ہے تو اس مسلک کا یہ بڑا ہے. تو ہم اپنا دماغ نہیں چلاتے. اتنی پیاری کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن دی ہے، اور یہ یا ایھا الناس سے اور یا ایھا الذین آمنوا سے بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اس میں بار بار کہ اے لوگوں عقل والوں، یعنی سب کو عقل کی طرف بلایا جا رہا ہے. اللہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، تو ہم کیوں صرف ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی فتوے دیں گے تو وہی سب کچھ ہے، اسی کے اوپر رلائی کرتے ہیں. اوپر سے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ بھائی اب عالم نے کہہ دیا نا، اب ہم کر بھی لیں گے تو گناہ ہمارے اوپر نہیں. اللہ تعالیٰ تو آپ کو شخصیت پرستی کا منع کر رہے ہیں کہ کسی کے پیچھے نہیں چلنا. اللہ کے لیے لڑو، اللہ کے دین کے لیے کام کرو، اللہ کے لیے فائٹ کرو. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے اصول ہیں کیا. جب نبی جیسی شخصیت پرستی کو منع کر رہے ہیں تو آج کیسے ہم کسی کے پیچھے بغیر پورا اپنا ٹیلی کیے ہوئے، پوری اپنی ریسرچ کیے ہوئے چل سکتے ہیں کسی کے نام پر کہ ہاں بھائی اس کے پاس تو اتنے لوگ آتے ہیں. اور آج آپ کو پتہ ہے ڈسکشن بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی پوائنٹ ہم کو ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ بھی اپنا مواد لے آنا، یعنی آپ کے پاس جو ریسرچ چیزوں وہ لے آنا اور ہم بھی لے آئیں گے. تو لوگ جو ہیں وہ جب ڈسکشن کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں نام لے لے کے بتا دیں گے، دیکھیں انہوں نے یہ کہا، یہ والے عالم نے یہ کہا، فلاں عالم نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا. تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ قرآن سے پوائنٹس لاؤ نا، آپ کے پاس اگر قرآن سے پوائنٹس ہیں تو آپ قرآن سے پوائنٹس لاؤ.
قرآن کی آیتیں بتاؤ، اسی سے نالج ملے گی، لیکن وہ دوسروں کی باتیں لے آتے ہیں جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں ڈسکشن تو صرف قرآن سے ہوگی، اور ہم نے تو قرآن میں یہی سیکھا، اور اللہ کی بہت رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو کافی کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بہت نیک ہوں، نہیں، میں بہت گنہگار ہوں، اور جہاں کہیں میں غلط ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بالکل میں بتاؤں گی کہ جب بھی میں غلط ہوں گی اور مجھے لگے گا کہ میں کہاں غلط ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بس صحیح کر دیں۔ تو میری کوئی ضد نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے اس معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جگہ صحیح کر دیں، لیکن ڈسکشن صرف قرآن کی آیتوں سے ہو سکتی ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات کہ ڈسکشن صرف قرآن سے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر شخصیت پرستی کا ہم کو منع کر رہے ہیں۔ میں اور آپ بھی اللہ کے لیے فائٹ کریں، کسی بڑے کے پیچھے نہیں گھومنا۔ اس کے لیے اتنی پاگل پنے ہوتے ہیں ہمارے یہاں کہ دعا بھی اس کو کہتے رہتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرو، آپ ہمارے لیے دعا کرو۔ دیکھیں عزت ہے، بڑے لوگوں کی عزت کرنی ہے ڈیفینیٹلی۔ وہ تو کوئی ایک عام آدمی بھی ہوگا اس کی بھی عزت کرنی ہے، اگر وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا جو بھی ہے۔ چھوٹوں کی بھی عزت ہوتی ہے، صرف بڑوں کی عزت نہیں ہوتی۔ سب کو ایک دوسرے کی عزت کرنی ہوتی ہے۔ ماں باپ بھی جب اپنے بچوں کی عزت کرتے ہیں تو بچے اور ان سے طریقہ سیکھتے ہیں اور ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھو کہ کوئی سب کی عزت کرنی ہے، کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھو کہ پوائنٹ قرآن میں اپنا لینا ہے، کیونکہ جنت اپنی اپنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو فرداً جواب دینا ہے، کسی کے پیچھے آپ نہیں چل سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ شخصیت پرستی کے پیچھے پاگل نہیں ہونا کہ اس نے بتا دیا تو سب ٹھیک ہے، اپنی اسٹڈی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، یعنی شخصیت پرستی کی، اور اگر وہ شخصیت نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ عزت کے قابل ہیں، ڈیفینیٹلی وہ بہت اعلیٰ ہیں، تمام نبی بہت اعلیٰ اور بہت عزت کے قابل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم شخصیت پرستی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ ان کی اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے تو تم دین ہی چھوڑ دو۔ اب مجھے اور آپ کو بھی نبی یہ کتاب دے کر گئے نا، ہم کو بھی واقعی اگر ان کے پیچھے چلنا ہے تو اس کتاب کو ماننا پڑے گا۔ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے تو ہمیں بھی چلتا پھرتا قرآن بننا پڑے گا۔ واقعی اگر ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کہنے ہیں کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا نا شخصیت پرستی کرتے ہوئے، اور اتنے بڑے نبی کے نام سے سمجھا رہے ہیں، جیسے پتہ ہے اس کو کیسے سمجھیں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھایا کہ قرآن میں اگر آپ نے بھی کوئی ملاوٹ کی تو آپ کا بھی دایاں ہاتھ پکڑ کر آپ کی بھی شہرت کو کاٹ دیں گے۔ یعنی قرآن میں ملاوٹ کرنا اتنی بڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی شخصیت کو بیچ میں لا کر مجھے اور آپ کو اس اگزامپل سے سمجھایا کہ اتنے اللہ کے فیوریٹ چنے ہوئے نبی اگر وہ بھی کچھ ایڈیشن کریں گی تو ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا، استغفر اللہ، حالانکہ وہ تو کر بھی نہیں سکتے، لیکن ان کو اللہ بیچ میں لائے اگزامپل دینے کے لیے مجھے اور آپ کو کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر نبی نے بھی یہ کام کیا تو ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں شخصیت پرستی بھی اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر نبی کی بھی کی نا تم نے تو پھر اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب وہ جزا دیں گے قدر کرنے والوں کو، یعنی اللہ کی قدر کرو، اللہ کی قدر کرو، اللہ کے دین کی قدر کرو۔ نبی بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ان کی بھی عزت محبت فرض ہے، لیکن بات ماننی کس کی ہے، کام کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ دیکھیں عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، یہ آیت آپ کو بہت پیاری سمجھ دے گی، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے لنفس کسی نفس کے لیے ان تموتا یہ کہ موت آ جائے اس کو الا باذن اللہ، مگر اللہ کی حکم سے آتی ہے موت، تو کتاباً معجلہ، اور جب لکھی ہوئی ہوتی ہے تو آتی ہے۔ تو دیکھیں یہ بات تو ہے کہ جب موت لکھی ہوئی ہوتی ہے تبھی آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کہ میری موت ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں پر بھی خودکشیاں کر لو اور بولو کہ بھئی اس کی تو موت تھی،
اور آپ کو شوگر اور آپ ساری شوگر کی چیزیں کھاؤ کہ بھائی موت جو جب آنی ہے جب ہوگی. آپ کو کوئی بیماری اور ڈاکٹرز نے منع کیا ہو آپ بولو بھائی موت جب آنی ہے تو ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. موت کہ اپنی زندگی کا خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے. تو یہ سب بھی کرنا ہے، لیکن موت کا بھی ہمیں عقیدہ ہے. تو ایک تھن لائن ہے اس کے بیچ میں. آپ کو شوگر ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے، آپ کو اور بیماریاں ہیں اور آپ ڈاکٹر کی بات نہیں مان رہے کہ بس موت آئے گی تو ہو جائے گی، تو آپ ایسی گندی زندگی کیوں چاہتے ہو کہ آپ کی بیماری اتنی بڑھ جائے کہ آپ کی موت تو نہیں ہے لیکن آپ ایسے پرابلمز میں آ جاؤ؟ تو ایسا پاگل پنا کیوں کرنا ہے؟ خودکشی کیوں کرنی ہے؟ روڈ کے بیچ میں کھڑا کیوں ہونا ہے؟ یہ سب ایسی حرکتیں کیوں کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تو اس کو بہت عقل سے دیکھنا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جس کو چاہیے دنیا میں بدلہ چاہیے، نُؤْتِيهِ مِنْهَا، ہم اس کو دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جس کو چاہیے ثواب آخرت کا، نُؤْتِيهِ مِنْهَا، ہم اس کو آخرت میں اس کا اجر دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم جزا دیں گے قدر کرنے والوں کو. اللہ آپ کو بتانا ہے کیا چاہتے ہیں کہ تم شخصیت پرستی کے پیچھے جاتے ہو کہ وہ تمہاری تعریف کریں، سب کے سامنے وہ تمہیں بتائیں کہ یہ بھائی میرا ماننے والا ہے، یہ تو میری بات پر فوراً ہاں کہہ دیتا ہے. تم نبی سے تعریفیں چاہتے ہو، اگر اس کو یوں سمجھیں، تم ان سے تعریفیں چاہتے ہو، تم ان سے کلوز ہونا چاہتے ہو تاکہ تم ایک بڑی ہستی کے پیچھے اور تمہیں دنیا میں بہت اس کا مقام ملے، تمہیں بھی عزت مل رہی ہو کہ بھائی یہ تو نبی سے بڑا کلوز ہے تو ہم بھی اس سے کلوز ہو. ایسا ہوتا تھا نا اس زندگی میں بھی، اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا نا کہ لوگ نبی کا نام یوز کر کر کے اپنے لیے عزتیں بٹورتے تھے. نبی تو یہ نہیں کہتے تھے لیکن وہ اس کام میں کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھو کہ بڑے بڑے لوگوں سے جو قریب ہوتا ہے وہ اپنی بھی عزت کرواتا ہے لوگوں سے، اپنے بھی کام نکلواتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو تو اللہ تم کو یہ دے دیں گے، اگر تم یہ آخرت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو اللہ تم کو وہ دیں گے. تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت پیارا میسج دیا ہے. اور دونوں آیتوں کے اینڈ میں دیکھیں کیا آ رہا ہے کہ ان قریب ہم جزا دیں گے قدر کرنے والوں کو. تو جو اللہ کی قدر کرے گا، جو خالص نیتی سے اللہ کے لیے جنگ لڑے گا، اور آگے بھی آیت آئے گی کہ سستی نہیں دکھائے گا، اور نبی کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے صرف اللہ کے لیے کام کیا اور نہ سستی دکھائی، نہ بیک آؤٹ ہوئے. تو ایسے لوگ اللہ خالص چاہتے ہیں. مسلمان کو جو ایمان لاتا ہے نا، جو بھی ایمان لاتا ہے، اللہ چاہتے ہیں پیورٹی کے ساتھ اللہ کی ذات سے پیار کرے اور اللہ کے لیے ایمان لائے. تو یہ بہت خوبصورت آیتیں ہیں عقیدے کے لحاظ سے، تو اس کو ضرور آپ بھی دیکھیے گا، سمجھیے گا بھی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.